عام خداوند میں ہمیشہ آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج خداوند کے زندہ پاک کلام کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک گواہی شیئر کرنا چاہوں گا۔ میں کافی دن سے چاہتا تھا کہ میرے پاس کچھ پیسے ہوں اور کچھ میں نے سیو کیے، کچھ ہم نے آہستہ آہستہ کر کے چیزیں لی۔ تو میں کچھ پریشان تھا کہ سنڈے والے دن میں چاہتا تھا کہ ہم زیادہ نہیں تو چلے تقریباً 10-12 فیملیز کو ہم راشن دے سکیں۔ تو میں نے کافی دن سے واٹس ایپ پر ایک کمنٹ کیا تھا کہ میں راشن دینا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے ایک بھائی ہیں بردر سیمسن، ہمارے ایک بھائی ہیں بھائی عاشر، ہمارے ایک بھائی ہیں بردر ساجد، ان سب نے جو ہے میری مدد کی، اور ان کی مدد کے ساتھ ہم نے ایک چھوٹا سا راشن کا پیکیج بنایا۔ شکر ہے خداوند کا، جو کہ ہم اس اتوار کو دیں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم خدا کے لیے کوئی کام کرنے کا پلان کرتے ہیں نا، خدا خود اس پلان کو پورا کرتا ہے، اور اس پلان کو پورا کرنے میں خدا کی منظوری ہوتی ہے جب ہم جائز خواہش کرتے ہیں خدا سے۔ تو خداوند ہمیں برکت دیتا ہے۔ خداوند سے برکت چاہیے تو پھر آپ خداوند کے نام پر پلان کرو، خداوند کے کام کرنے کے لیے پلان کرو، تو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ اے قدوس زندہ آسمانی باپ، لشکروں کرا وفادار خدا، تیرے حضور آتا ہوں۔ خداوند تیری فضل، تیری محبت چاہتا ہوں۔ خداوند جو لوگ ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہیں، ان سب کی زندگی تیرا نام عزت و جلال پائے۔ یہ سب تجھ میں، تیرے نام میں، تیرے کلام میں بڑھتے جائیں۔ مسیح خداوند، تو نے اس قابل کیا کہ ہم ان روزوں کے ایام میں روزانہ خداوند تیرے کلام کی منادی کر سکیں، اور تیرے کلام کے وسیلہ بہت سی رجحانوں تک خداوند تیری بات کو پہنچا سکیں۔ مسیح خداوند، جو لوگ ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہیں، ان سب کو تیرے سامنے لاتا ہوں، تیرے کلام کے مطابق ان کی زندگی بدلے، اور یہ سب ظاہری آنکھوں سے تیری محبت اور تیری شفقت کو دیکھ سکے۔ مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ خداوند میں ایک دفعہ پھر سے آپ کی سلامتی ہو۔ آئیں خداوند کے زندہ پاک کلام سے دیکھتے ہیں احبار کی کتاب، اور اس کی 5 احبار کی کتاب 19 باب اس کی 5 آیت، اور یہاں پر یوں مرقوم ہے: اور جب تم خداوند کے حضور سلامتی کے ذبیحہ گزارنو، تو ان کو اس طرح گزارنا کہ تم مقبول ہو۔ آگے والی لائن آگے بھی پڑھیں گے تاکہ آپ کے لیے اور بھی کلام کو سمجھنے میں ایزی ہو جائے۔ اور جس دن اسے گزرانو، اس دن اور دوسرے دن وہ کھایا جائے، اور اگر تیسرے دن تک کچھ بچایا جائے تو وہ آگ میں جلا دیا جائے، اور اگر وہ ذرا بھی تیسرے دن کھایا جائے تو مکروہ ٹھہرے گا اور مقبول نہ ہوگا۔ خداوند کا زندہ پاک کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ فارغ میں گلاسز، اور یہاں پر میں ایک دفعہ پھر سے کوشش کروں گا۔ ہاں جی، اور جب تم خداوند کے حضور سلامتی کے ذبیحہ گزرانو، تو ان کو اس طرح گزارنا کہ تم مقبول ہو، اور جس دن اسے گزرانو، اس دن اور دوسرے دن وہ کھائے جائیں، اور اگر تیسرے دن تک کچھ بچایا جائے تو وہ آگ میں جلا دیا جائے، اور اگر وہ ذرا بھی تیسرے دن کھایا جائے تو مکروہ ٹھہرے گا اور مقبول نہ ہوگا۔ خداوند کا زندہ پاک کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، یہاں پر جو خداوند کا کلام ہے وہ بڑے کلیئر انداز میں بتاتا ہے، جو ہم شکر گزاریاں دیتے ہیں، اور سم ٹائم ہم لوگ 2-3 دن تک رکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو شکر گزاری کا کھانے کا سامان ہے یا کچھ بھی ہے، وہ صرف ہم 2 دن تک رکھ سکتے ہیں، ایک دن اور دوسرے دن تک۔ تیسرے دن تک ہمیں کلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اگر ہے تو ہم اسے جلا دیں، اور اگر پھر بھی ہم اسے کھاتے ہیں تو وہ مکروہ ہو جائے گا، مطلب وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے کھائیں تیسرے دن۔ ان چیزوں کو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ بائبل مقدس ہمیں کھانے پینے بیٹھنے اٹھنے کی ساری تمیز دیتی ہے۔ تو آج کا جو کلام ہے وہ کہتا ہے
سلامتی کے ذریعے گزارو تو ان کو اس طرح گزارنا کہ تم مقبول ہو، کہ اگر تم لوگ یا میں، اگر آپ یا میں، کوئی بھی خداوند کے حضور قربانی دیتا ہے یا قربانی کے ذبیحے دیتا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم لوگ اس طرح قربانی دیں، اس طرح کریں کہ خداوند کے حضور مقبول ٹھہرے، ہم بھی مقبول ٹھہریں۔ اور ایک دن اور 2 دن تک تو کھا سکتے ہیں، لیکن تیسرے دن بچ جائے تو اسے کھانا نہیں بلکہ جلا دینا ہے۔ اور ایک اور بڑی بات کہ ہم لوگ اکثر ہوتا ہے کہ اگر تیسرے دن بچ جائے نا تو ہم اس کو پھینک دیتے ہیں۔ یہاں پر پھینکنے کا ذکر نہیں، اسے جلا دو، ختم کر دو، بالکل ہی جلا کے ختم کر دو، راکھ کر دو۔ اور اگر پھر بھی ہم اسے کھاتے ہیں تو ہم جو ہے نا، ہم مقبول نہ ٹھہریں گے، بلکہ وہ مکروہ کھانا کھائیں گے جو خدا کو نہیں پسند۔ یہاں پر شکر گزاری کے کھانے کی بات ہوتی ہے کہ ہم جب شکر گزاریاں کرتے ہیں، جب ہم خداوند کے حضور نظریں منت کرتے ہیں، کچھ بھی جو خداوند کے نام سے شیئر کرتے ہیں، وہ صرف 1 سے 2 دن تک، اس سے زیادہ ہمارے پاس اس کی بائبل کے مطابق گنجائش نہیں ہے کہ ہم فریز کر لیں۔ جی ہم نے قورمہ دیا تھا، فریز کر لو، تو ہم دوسرے تیسرے دن اس کو گرم کر کے کھا لیں گے۔ دوسرے دن تو برداشت ہو جائے گا، لیکن تیسرے دن برداشت نہیں ہے، وہ کلام کے مطابق وہ غلط ہے۔ سو ہمیں ضروری ہے کہ ہم کلام کو بہتری سے اچھے سے سیکھیں اور اپنے شکر گزاریوں کی چیزوں کو ہم اس طرح کھائیں رکھیں جس طرح کہ خدا ان کا کلام ہمیں کہتا ہے۔ خدا ان کا زندہ پاک کلام ہم سب کی زندگیوں میں ڈھیر و برکات لائے۔ ایک بار پھر سے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ جس طرح ہم پلان کرتے رہتے ہیں کسی کی مدد کرنے کے لیے، خدا ان کا شکر ہے کہ جو لوگ ہماری مدد کرتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہماری جو بھی وہ مدد کرتے ہیں، وہ مدد ہم اسی گھر تک لے کے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت اچھا خدا کا خادم ہوں، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ میں خداوند کی خدمت کو اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو کسی کے لیے مدد کی اپیل ہو، اور اگر کسی تک وہ اس کی آپ لوگوں کی بھیجی ہوئی مدد ہے وہ پہنچ جائے تو میں اس کا شکر گزار ہوتا ہوں، اس خدا کا جس نے مجھ پہ یقین کیا اور آپ لوگوں کو میرے ساتھ تعلق میں رکھا۔ اور بہت بڑی بات ہے کہ جن بھائیوں نے میری مدد کی، جن خاندانوں نے میری مدد کی، ان کی وجہ سے میں سنڈے والے دن کچھ فیملیز میں راشن جو ہے وہ تقسیم کر سکوں گا۔ خدا ان کا شکر ہے۔ آئیں ہم آپ کے لیے بھی دعا کریں کہ خدا آپ کو بھی اس قابل کرے کہ آپ بھی بہتوں کے کام آنے والے۔ اے قدوس زندہ آسمانی باپ، لشکروں کے رب، وفادار خدا، میں تیرے حضور آتا ہوں۔ خداوند تیرے حضور آ کر اس بات کا ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے ہمیشہ میری دعا کو سنا اور قبول کیا ہے، اور خداوند ہماری درخواستیں تیرے حضور جاتی ہیں، اور خداوند آپ ہماری درخواستوں کا جواب دیتے ہیں۔ مسیح خداوند ہمیں اس قابل کر کے ہم ہمیشہ خداوند تیرے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں اور تیرے فضل کو اپنی زندگی میں ریسیو کرنے والے ہیں۔ مسیح خداوند اگر کوئی غلطی کوتاہی یا خداوند ہم نے ایسا کام کیا جو تجھے پسند نہیں تو خداوند معاف فرما، تاکہ خداوند آنے والے وقت میں ہم وہ غلطی دوبارہ نہ کریں۔ مسیح خداوند ہم پر اپنا پاک فضل رکھ تاکہ تجھ میں اور تیرے نام میں بڑھتے جائیں اور تیرا کلام ہماری زندگی میں اثر کرتا جائے، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو تیار کرے خداوند میں، اور بڑا اچھا گیت ہے، کبھی اس کو ضرور سنیے گا، اور جب سنے تب اکیلے میں سنیے گا۔ راتی میرے خواب وچ یسوع آ گیا تے میرا دل کرے پلکاں نو کھولا نا۔ سوچیں کہ اگر خداوند واقعی آپ کے پاس آ گیا ہو اور ہم نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ ہم اس سے آنکھ ملانے کی بھی قابل نہ ہو تو کیا ہوگا۔ یہی سوچ کر اپنی بری عادتوں کو، روشوں کو چھوڑیں، تاکہ خداوند آپ سب پر اپنا فضل بنائے رکھیں۔ مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ ہاللیلویہ۔